ایک ایسی سرزمین کا تصور کیجیے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف صدیوں سے ہے، مگر علم و عرفان کی حرارت نے دلوں کو ہمیشہ گرم رکھا ہو، جہاں وادیاں خاموش ہوں مگر ان کے اندر روحانی جستجو کی صدائیں کبھی مدھم نہ پڑی ہوں، جہاں کاروانوں کے راستے بدلتے رہیں مگر حق کی طرف سفر کرنے والوں کی تمنائیں کبھی نہ بجھیں۔ ایسی سرزمین پامیر کہلاتی ہے، جہاں مقامی دائیوں نے صدیوں تک نور امامت کو لوگوں کے قلوب تک پہنچانے کے لیے خاموش مگر عظیم جدوجہد کی، ایک ایسی جدوجہد جس کی گونج آج بھی کوہستانوں کی خاموش ہوا میں سنائی دیتی ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ انہی خاموش چراغوں کی کہانی ہے جنہوں نے صدیوں تک علم کو سینے سے لگایا، خدمت کو شعار بنایا اور ولایت کی امانت کو نسل در نسل منتقل کیا۔ سامعین، آج میں شمسلہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج فاطمہ ہمارے ساتھ موجود نہیں، مگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسے محقق، ایک ایسے فکری مسافر موجود ہیں جنہوں نے اسماعیلی تاریخ کو برسوں تک پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ امان ساگر آج ہمارے مہمان ہیں اور ہم مل کر تاجکستان کے ان مقامی داعیوں کی خدمات پر گفتگو کریں گے جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو پامیر کی بلند و بالا گھاٹیوں نے نہ صرف قائم رکھا بلکہ اسے زندہ روایت بنا دیا۔ امان، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تاجکستان کے ان داعیوں کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شمس، تاجکستان کی اسماعیلی تاریخ ایک طویل اور پیچیدہ سفر رکھتی ہے۔ اس کی بنیادیں 9ویں اور 10ویں صدی تک جاتی ہیں، مگر سب سے بڑا اور نمایاں سنگ میل حجت الحق ناصر خسرو کی آمد ہے، جنہوں نے تقریباً 1000 سال پہلے پامیر اور بدخشان میں دعوت کو منظم بنیادوں پر قائم کیا۔ آپ کی تصنیفات سفر نامہ، جامع الحکمتین، زاد المسافر، دیوان اور روشنائی کی دیگر کتابیں آج بھی اس روایت کی روح سمجھی جاتی ہیں۔ ناصر خسرو کے بعد دعوت کا جھومر مقامی دائیوں نے سنبھالا۔ انہوں نے اسی روشنی کو اپنی زبانوں، اپنے اسلوب اور اپنے حالات کے مطابق آگے منتقل کیا۔ یہ بات اسماعیلی کتب میں بھی دہرائی گئی ہے، جیسے کتاب سیر الامامہ، کتاب المجالس والمسائر، کتاب الزبدۃ الحقائق اور تحقیقی مجموعہ تاریخ دعوت اسماعیلیہ میں بھی اس تسلسل کا واضح ذکر موجود ہے۔ واو امان، یہ مقامی دائی آخر تھے کون؟ کیا یہ باقاعدہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے یا پھر عام دیہاتی انسان جو روحانی نسبت کی وجہ سے علم کی خدمت کرتے تھے؟ تاجکستان کے دائیوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے ماحول، اپنی زمین، اپنی زبان اور اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ عالم بھی تھے اور عوام سے اٹھے ہوئے بھی۔ وہ گھر گھر جاتے تھے، برف پوش پہاڑوں میں چل کر لوگوں تک امامت کا پیغام پہنچاتے تھے۔ بعض دفعہ یہ سفر ہفتوں پر محیط ہوتا تھا۔ یہ دائی صرف مذہبی پیغام نہیں دیتے تھے، بلکہ علاقے کے معلم، طبیب، شاعر، راوی اور اجتماعی رہنما بھی ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی کتب میں انہیں حجت دائی، معلم اور مستجیب جیسی اصطلاحات سے یاد کیا گیا ہے۔ واہ، بہت اعلیٰ امان ساگر۔ کیا آپ ان کی خدمات کو چند بڑے عنوانات میں بیان کر سکتے ہیں تاکہ سامعین سمجھ سکیں کہ ان دائیوں نے کیا کیا کام کیے؟ بالکل شمس، میں انہیں 5 بڑے ستونوں کی شکل میں بیان کروں گا۔ پہلا ستون، علم کی بقا۔ تاجکستان کے دائیوں نے علم کو برف کی مانند محفوظ رکھا۔ برس ہا برس تک کتب مخفی گھروں، غاروں اور دور دراز گھاٹیوں میں ہاتھ سے نقل کی جاتی رہیں۔ علمی حلقے بنتے رہے اور ناصر خسرو کی تعلیمات نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں۔ روشنائی کا رسالہ، زاد المسافر، دیوان حکمت اور فلسفیانہ مجالس انہی کی محنت سے محفوظ رہیں۔ واہ، بہت خوب۔ دوسرا ستون کون سا ہے؟ دوسرا ستون روحانی تربیت۔ پامیری روایت میں ذکر بیت الخیر، حلقہ معرفت اور شبینہ مجالس کا جو تسلسل ملتا ہے، یہ سب انہی داہیوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہ لوگوں کے باطن میں شعور جگاتے تھے، لفظوں سے نہیں، عمل سے تربیت دیتے تھے۔ تیسرا ستون، معاشرتی ہم آہنگی۔ دائی صرف مذہبی رہنما نہیں تھے، وہ سماجی ڈھانچے کے ستون تھے۔ مشکل وقتوں میں لوگوں میں امن کی فضا قائم کرنا، تنازعات کو حل کرنا، خاندانوں کو جوڑنا اور غربا کی مدد کرنا ان کا معمول تھا۔ اس روایت کا ذکر اسماعیلی فقہ کی بنیادی کتاب اصول الدعوت اور سرال الاسرار میں بھی ملتا ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ امان، گریٹ ورک۔ آگے ذرا بتائیے۔ چوتھا ستون، امامت کے ساتھ وفاداری۔ تاجکستان میں روسی دور کے کڑے حالات میں جب مذہبی اجتماعات پر پابندیاں لگیں تو انہی دائیوں نے خاموش مگر مضبوط طریقے سے جماعت کا رشتہ امامت سے جوڑے رکھا۔
انہوں نے لوگوں کو حوصلہ دیا، خوف کے ماحول میں انہیں یاد دلایا کہ امامت صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ امید کا نام ہے۔ 5واں ستون، روایت کی حفاظت۔ پامیر کی زبان شگنی، وخی اور رشغانی محض بولیاں نہیں، علم کی ندیوں کے پل تھیں۔ دائیوں نے ان زبانوں کو مذہبی ادب دے کر انہیں زندہ رکھا۔ داستانیں، نظمیں، ادبی حکمتیں سب انہی کے دم سے بچی رہیں۔ امان ساگر سامعین یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے بڑے دائی تھے جن کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل فہرست ہے، مگر میں چند نمایاں نام پیش کرتا ہوں۔ ناصر خسرو، سید عارف، حاجی زرشید، شاہ خیر بخشی، سید سوری، خواجہ عبداللہ، ملا محمد علی، ملا تاج الدین، سید یعقوب، شاہ عبد الرحمن، ملا بدر الدین۔ یہ سب وہ چراغ تھے جن کی روشنی نے پامیر کی وادیوں کو علم اور ولا کے نور سے بھر دیا۔ امان، کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اسماعیلی کتب میں ان دائیوں کی تعریف یا خدمات کس طرح بیان کی گئی ہیں؟ جی ضرور۔ اسماعیلی کتب میں تاجک دائیوں کا ذکر براہ راست بھی ہے اور بالواسطہ بھی۔ کتاب سر الامامہ میں دعوت کو کوہستانی علاقوں تک پھیلانے والے دائیوں کو امامی حجتیں کہا گیا ہے۔ کتاب روایات امامیہ میں پامیر کے دائیوں کی استقامت کا ذکر ملتا ہے۔ کتاب دعوت نامہ میں مقامی معلموں کی خدمات کا مستقل باب ہے، اور تاریخ دعوت اسماعیلیہ میں تاجک دائیوں کی جدوجہد پر پورا فصل موجود ہے۔ ان سب حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تاجک دائیوں کی خدمات اسماعیلی تاریخ کا بنیادی ستون ہیں۔ ساری گفتگو بہت گہری ہے، مگر ایک سوال بہت اہم ہے کہ یہ روایت آج کس صورت میں زندہ ہے؟ آج پامیر روس، چائنا کے کاشکرگ، سنکیان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، افغانستان اور گلگت بلتستان و چترال میں وہی روایت کمیونٹی اسکولوں، جامعات امامت الاکبرہ کے نصاب، مقامی ادبی حلقوں اور جماعتی اداروں کی صورت میں قائم ہے۔ آج دائی صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے، ایک نظم ہے، ایک علم ہے جو اجتماعی سطح پر کام کر رہا ہے۔ سامعین، آج ہم نے تاجکستان کے ان مقامی دائیوں کی طویل اور عظیم تاریخ کا صرف ایک جھلک دیکھی ہے۔ یہ تاریخ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ سانسیں ہیں جو صدیوں کے خوف، صدیوں کے برفانی موسم اور صدیوں کی خاموشی سے گزری ہیں مگر بجھی نہیں۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نور کبھی نہیں بجھتا، اسے صرف ہاتھ درکار ہوتے ہیں جو اسے سنبھالے رکھیں، اور انہی ہاتھوں کو دنیا تاجکستان کے دائیوں کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے مہمان امان ساگر کا شکریہ، اور میں شمس صلاح آپ سے اجازت چاہوں گی۔ سینٹرل ایشیا کے اسماعیلیوں کے بارے میں مزید اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاتے رہیں گے۔ ان علاقوں میں اسماعیلی عقیدہ کیسے فعال رہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک، شیئر کریں، اور اسماعیلی تاریخ کا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔